نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. دنیا میں جو بھی انسان آیا ہے ایک نہ ایک دن اسے ضرور واپس جانا ہے. واپسی کا دن اور وقت بھی لکھا ہوا ہے، لیکن ہم میں سے اکثریت اس سے غافل رہتی. دنیا میں ایسے لوگ بھی گزرے ہیں جو نہایت عقل مند تھے، جنہوں نے ہر رات اکیلے ہی نہیں دوسروں کے ساتھ مل کر موت کا تذکرہ کیا، جن میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں آتا ہے کہ وہ علماء اور فقہاء کے ساتھ اکٹھے بیٹھ کر موت کو باقاعدہ یاد کرتے تھے. ہم لوگ بھی محفلیں سجاتے ہیں، اکٹھے بیٹھتے ہیں، لیکن ہماری باتیں، ہمارے تذکرے، ہماری یادیں یا تو لوگوں کے گرد گھومتی، یا اپنے ماضی کے کچھ واقعات کے گرد گھومتی، یا پھر ہم دوسروں پر تبصرے کرنے لگتے ہیں، اور وہ بہت بڑی اٹل اور سخت ترین حقیقت جس سے واسطہ پیش آنا ہی آنا ہے اس کو ہم بھول جاتے ہیں. اس لیے قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس وقت کا نقشہ کھینچا ہے کہ جب وہ وقت آتا ہے تو پھر انسانوں کی حالت اور سوچ کیسی ہوتی ہے. تو آئیے قرآن مجید ہی کی زبانی سنیے. سورۃ المؤمنون میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، اس وقت جو آیات آپ کو سنوائی گئی ہیں یہ سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 99 سے آخر تک ہے. آپ میں سے کتنے لوگ عربی سے براہ راست سمجھ لیتے ہیں؟ کتنے لوگوں کو یہ آیات سمجھ آ گئی؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کلام ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے، ہمیں واپس بھی اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے. کیا ہم ایسے ہی چلے جائیں گے کہ اس کی کتاب کو نہ سمجھیں، ہمیں پتہ ہی نہ ہو کہ یہ کتاب کہہ کیا رہی ہے؟ تو اس لیے میں آپ سب بہنوں سے یہ کہوں گی کہ آج اپنے گھر میں جا کے قرآن مجید کا جو بھی ٹرانسلیشن آپ کے پاس ہے، اردو میں ہے، انگلش میں ہے، اس کو کھولیں اور خود اپنی آنکھوں کے ساتھ ان آیات کا ترجمہ پڑھیں اور سوچیں کہ یہ آیات کیا کہہ رہی ہیں، کیا بتا رہی ہیں. یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہمارے سامنے کھول کے رکھ رہی ہیں، لیکن اگر ہمیں سمجھ ہی نہ آئے تو خواہ کتنی بھی دفعہ ان کی تلاوت کرتے جائیں تو زیادہ فائدہ نہیں ہوگا. کتنا بھی کوئی آپ کو سنوا دے قرآن مجید کا حصہ تو فائدہ نہ ہوگا جب تک کہ اس کا معنی سمجھ میں نہ آئے. قرآن مجید برکت کی کتاب تو ہے ہی، قرآن مجید ثواب کمانے کی کتاب تو ہے ہی، لیکن اصل میں قرآن مجید ہدایت کی کتاب ہے، راہ دکھانے کے لیے آئی ہے کہ اس دنیا میں ہم نے کس طرح رہنا ہے اور مرنے کے بعد ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. پیاری بہنوں، یہ اتنی بڑی حقیقت ہے کہ اس سے بڑی حقیقت کوئی نہیں. اگر ہمیں یہ نہیں پتا تو ہم نے کچھ بھی نہیں جانا. خواہ پوری دنیا کے علوم ہم نے گول کے پی لیے ہوں، ہم پھر بھی جاہل ہیں اگر ہمیں اپنا انجام نہیں پتا کہ ہم نے جانا کہاں ہے، پہنچنا کہاں ہے، وہ ہمیشہ کی زندگی کیسی زندگی ہے. میں اس مختصر سے وقت میں ایک دفعہ پھر سب کو اور اپنے آپ کو یاد دہانی کراؤں گی کہ اس زندگی کے کتنے مرحلے ہیں، وہ کہاں سے شروع ہوتی ہے اور کن کن راستوں سے گزرتی ہوئی بالآخر ہمیشگی کے سمندر میں جا کے مل جاتی ہے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے. تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کر کے سوچیں کہ اگر اس وقت موت کا فرشتہ آ جائے تو میں کیا کروں گی؟ کیا کہیں بھاگ سکتی؟ کہیں بھی نہیں. کوئی مجھے چھڑا سکتا ہے اس سے؟ کوئی بھی نہیں. ہم کسی بھی جگہ سے بھاگ سکتے ہیں، کہیں سے بھی نکل سکتے ہیں، لیکن موت کے ہاتھوں سے نہیں بھاگ سکتے. تو خوش نصیب ہے وہ جسے ایمان پر موت آئے، توحید پر موت آئے، لا الہ الا اللہ پر موت آئے، اور وہ موت کی سختیوں پر صبر کرے تاکہ آخرت میں ہمیشہ کی کامیابی اسے نصیب ہو جائے. تو کامیاب وہ ہے کہ جو موت کے وقت امید اور خوف کی حالت میں ہو کہ ایک طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت بھی اس کے سامنے ہو اور دوسری طرف ڈر بھی لگ رہا ہو
کیونکہ ایمان ان دونوں کے بیچ میں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک نوجوان کے پاس تشریف لے گئے جو موت کے قریب تھا، فوت ہونے والا تھا. آپ نے فرمایا کیا حال ہے؟ اس نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ تعالیٰ سے رحمت کی امید بھی رکھتا ہوں لیکن اپنے گناہوں سے ڈر بھی بہت لگ رہا ہے. آپ نے فرمایا جس بندے کے دل میں ایسے موقع پر دونوں چیزیں جمع ہو جائیں، امید اور خوف، تو اللہ تعالیٰ اسے وہ چیز دیتا ہے جس کی وہ امید رکھتا ہے اور اس سے بچا لیتا ہے جس سے وہ ڈر رہا ہوتا ہے. تو نہ ہمیں بے خوف ہو کے جینا اور نہ اتنا پر امید ہو کے کہ اپنے گناہوں کی پرواہی نہ کرے اور گناہ پہ گناہ کرتے چلے جائیں. پھر یاد رکھیے کہ موت کا مرحلہ انسان کی زندگی میں سب سے سخت مرحلہ ہے. کوئی بھی درد اور تکلیف ایسی نہیں جو موت کی درد اور تکلیف ہے. موت کی سختیاں برحق ہیں. حدیث میں آتا ہے ان للموت فزعا، یقیناً موت کے لیے گھبراہٹ ہے. یعنی جب انسان اس ٹریپ میں آتا ہے تو گھبرا اٹھتا ہے، خوف زدہ ہو جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں جو کام کرنا چاہتا ہوں اس میں مجھے اتنا تردد نہیں ہوتا جتنا کہ مجھے اپنے مومن بندے کی جان نکالتے وقت ہوتا ہے. وہ موت کی تکلیف کی وجہ سے موت کو پسند نہیں کرتا. ہم میں سے کوئی بھی موت کو پسند نہیں کرتا اور مجھے بھی اسے تکلیف دینا برا لگتا ہے. لیکن بہرحال یہ ایک مرحلہ ہے جس سے گزرنا ہی گزرنا ہے اور یہ تکلیف دہ مرحلہ ہے. دنیا میں جب بھی کوئی تکلیف آئے فوراً اپنی موت کے وقت کو یاد کریں کہ اس وقت کیا ہوگا. کوئی جلنے کی، کوئی کٹنے کی، کوئی چوٹ لگنے کی، کوئی بری خبر سننے کی، کوئی خوف، کوئی غم، کوئی پریشانی، چاہے اولاد کی ہے، چاہے مال کی ہے، چاہے کسی بھی اور شخص کی طرف سے بڑے سے بڑا کوئی مرحلہ، تو سوچے موت کی تکلیف کے مقابلے میں تو کچھ بھی نہیں ہے. مجھے اس کی فکر نہیں، مجھے موت کی فکر کرنی چاہیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ موت اگرچہ تکلیف دہ ہے لیکن وہ اللہ سے ملاقات کا ذریعہ بھی ہے. تو جب کسی چیز کو پانے کی محبت ہوتی، کسی سے ملاقات کا شوق ہوتا ہے تو پھر انسان تکلیفوں کو بھول جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً مومن کے ہر حال میں خیر ہے. اس کی جان اس کے دونوں پہلوؤں سے نکل رہی ہوتی ہے اس حال میں کہ وہ اللہ کی تعریف کر رہا ہوتا ہے. یعنی وہ اس تکلیف پر بھی اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوتا ہے کہ اللہ، یعنی میں پہلا مرحلہ اب طے کر رہا ہوں، اس کے بعد ایک ایک سٹیپ طے کرتے ہوئے تیرا دیدار ہوگا، تجھے دیکھ سکوں گا، تجھ سے ملاقات کر سکوں گا. تو اللہ سے ملاقات کا شوق اس کے لیے اس تکلیف کو ہلکا کر دیتا ہے اور اس وقت بھی وہ اللہ سے ناراض نہیں ہوتا، وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. لیکن عزیز بہنوں، اس تکلیف کے وقت وہی شکر گزار ہوگا جو دوسری تکلیفوں میں بھی شکر گزار ہوتا ہے. سوچئے اگر سخت سر درد ہو رہی ہو تو کیا منہ سے الحمدللہ نکلتا ہے؟ کوئی برا بھلا کہتے تو کیا اس وقت بھی دل سے الحمدللہ نکلتا ہے؟ یہ پورا ایک ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے کہ ہم اینگر کے وقت، تکلیف کے وقت، پریشانی کے وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں. اگر کسی پر کوئی ایسی بیماری آ جائے کہ ڈاکٹر اسے جواب دے دے، کیا پھر بھی وہ اللہ سے راضی ہوتا ہے؟ ہمیں ہر حال میں اللہ سے راضی ہونا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کوئی فیصلہ بھی ہمارے بارے میں برا فیصلہ نہیں ہے، اس میں خیر ہی خیر ہے. مومن کا یہ ایمان ہے کہ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ہر فیصلہ خیر اور بھلائی پر مبنی ہے. تو اس لیے ہر حال میں شکر، ہر حال میں اللہ سے راضی. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. اللہ میں راضی، اللہ میں راضی، تو اس تکلیف کو آسان کر دے لیکن میں تجھ سے راضی. تو جو اللہ سے راضی ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی ہو گئے، اللہ ان سے راضی ہو گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آنکھیں پھٹ جائیں یعنی واپس نہ جڑے، کیونکہ موت کے وقت آنکھیں کھل جاتی ہیں اور سینے میں سانس رکنے لگے، باہر نہ نکلے، رونگٹے کھڑے ہو جائیں یعنی پورا جسم لٹکھڑانے لگے، انگلیاں اکڑ جائیں کیونکہ ٹھنڈی ہو رہی ہے نا، اب اس میں جان کوئی نہیں. بس اس موقع پر جو اللہ سے ملاقات کو پسند کرے، اتنی تکلیف کے باوجود وہ اللہ سے راضی اور اللہ سے ملاقات کو پسند کرے، اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملاقات کو پسند کرتا ہے.
اور جو اس موقع پر اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو ناپسند کرے اللہ بھی اس سے ملاقات کرنا پسند نہیں کرتا. کیونکہ جب اتنی تکلیف کا وقت ہوتا ہے تو بندہ کہتا ہے کہ یہ کیا بات ہوئی, ایسا کیوں ہوا, میرے ساتھ اللہ نے ایسا کیوں کیا. تو جو شخص ناراضگی کی حالت میں فوت ہو پھر اللہ تعالیٰ اس سے راضی کیسے ہوگا. تو اس کے لیے چھوٹی چھوٹی باتوں پر صبر کرنا سیکھیے, چھوٹی چھوٹی باتوں پر اللہ سے راضی ہونا سیکھیے. اب جب کسی شخص پر ایسی تکلیف آ جائے یعنی موت کا وقت آ جائے تو اس وقت مرنے والے کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کریں. اس وقت یہ نہ کہ نہیں ہم نہیں مانتے کہ یہ فوت ہو رہا ہے, اور نہیں ابھی تو تمہیں فوت نہیں ہونا, اور ابھی تم کیسے فوت ہو سکتے ہو, ابھی تو ہمیں تمہاری بڑی ضرورت ہے. نتھنگ لائک دیٹ. جب آثار نظر آنے لگے تو لا الہ الا اللہ پڑھ لیں. اگر بچ بھی گیا, مثلاً آپ کا خیال غلط تھا کہ وہ فوت ہو رہا ہے, تو بھی لا الہ الا اللہ پڑھنے کا کیا نقصان ہے؟ کوئی نقصان نہیں. لیکن یہ سوچ کے لا الہ الا اللہ نہ پڑھنا کہ ہائے وہ کیا کہے گا, کہ اس کو شوق ہے کہ میں مر جاؤں. نہیں, اس کی خیر خواہی میں. اور ہمیں شکر کرنا چاہیے کہ کوئی آس پاس ہمارے ایسے لوگ ہوں کہ جو اس وقت لا الہ الا اللہ پڑھے. اللہ ہمیں ایمان والوں کے بیچ میں موت دے. کہ اگر ہم مشرکین کے ہاتھوں میں, اگر کفار کے ہاتھوں میں جان دے رہے ہیں تو ہمیں کون یاد دلائے گا اس وقت کہ لا الہ الا اللہ پڑھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو موت کے وقت لا الہ الا اللہ کی تلقین ہو گئی وہ جنت میں داخل ہو گیا. یعنی جس کو اس وقت موقع مل گیا خوش قسمت ہے وہ, اس کے لیے جنت کا ڈور کھل گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی بندہ خالص ہو کر لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. خالص ہو کر اللہ بس تو ایک ہے, تیرا کوئی شریک نہیں, تو ہی عبادت کے لائق ہے. یہاں تک کہ وہ عرش تک پہنچ جاتا ہے, یعنی وہ کلمہ عرش تک پہنچ جاتا ہے. اتنا خالص کلمہ جب تک کہ انسان کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے. یعنی اگر ایک انسان کبیرہ گناہوں سے بچتا ہے, حرام کاموں سے بچتا ہے اور ساتھ لا الہ الا اللہ کا ورد کرتا ہے تو وہ کلمہ اوپر پہنچتا ہے. کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ. اس تک چڑھتے ہیں یعنی عرش تک جاتے ہیں الکلم الطیب, پاکیزہ کلمات. اور سب سے پاکیزہ کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. یہ عرش تک پہنچتا ہے. اور کیا چیز اس کو اوپر چڑھاتی ہے؟ والعمل الصالح یرفعہ, نیک عمل, اچھے اچھے کام. اور نیک عمل اسی وقت نیک ہوتے ہیں جب انسان گناہوں سے بچتا رہے. اذا اجتنبت الکبائر, کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسے بندے کے ذکر کی بھی قدر کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رضا الہی کے لیے ایک دن روزہ رکھے اور اسی پر اس کا اختتام ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگا. اور جو شخص رضا الہی کے لیے صدقہ کرے اور اسی پر اس کا اختتام ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگا. یعنی اگر مرنے والے دن انسان صدقہ بھی کر رہا ہو اور روزے کی حالت میں بھی ہو اور اس کا اختتام اسی حال میں ہو تو وہ بھی جنت میں داخل ہوگا. لا الہ الا اللہ کے علاوہ دیگر نیک کام بھی. پچھلے دنوں جب میں یہاں سے گلاسکو سے مانچسٹر گئی تھی تو مجھے ایک بہن, ان کا نام ہے بانو, ان کی ڈیتھ رمضان کے آخری عشرے میں ہوئی, جمعے کا دن. اس دن انہوں نے سب بہنوں کے لیے کھانا بھی پکایا, ایک مریض کی عادت بھی کر کے آئے, ایک جنازے پر بھی مسجد سے ہو کر آئے اور روزے سے بھی تھی. اور جو ہی افطار کی اسی وقت ان کی ڈیتھ ہو گئی. اور قرآن مجید کا ترجمہ سیکھ رہی تھی اور انہوں نے اپنی اس دن اسائنمنٹ بھی کی. سارے کام صبح سے یوں بھاگ بھاگ کے کر رہی تھی کہ جیسے سب کچھ مکمل کرنا, نہا دھو کے سب کچھ, اپنی آخری لانڈری بھی ڈال کے فارغ ہوئی. یعنی کوئی کام اپنا انہوں نے کسی پہ نہیں چھوڑا, اپنی لانڈری بھی کر کے گئی, کھانا بھی پکایا, جنازہ بھی اٹینڈ کیا, عیادت بھی مریض کی, قرآن بھی پڑھا, سارا اسائنمنٹ بھی کی, روزے کی حالت میں بھی تھی, جمعے کا دن. کتنی بڑی خوش قسمتی. لیکن یہ خوش قسمتی اسی کے حصے میں آتی ہے نا جو بندہ نیکیوں میں دوڑ لگا رہا ہو اور نیکی کے کسی کام کو بھی نہ کرے. ان کی کلاس کے 15 پارے پورے ہوئے تھے تو انہوں نے کہا کہ ہم پارٹی کرتے ہیں اور بازار سے کیٹرنگ کراتے ہیں تو ایک ہی طرح کے کھانے پکتے ہیں. تو انہوں نے کہا کوئی مسئلہ ہی نہیں, میں بناتی, کوئی مسئلہ نہیں, میں سب کے لیے بنا لوں. اب اگر ہمیں تو کوئی کام کہہ بھی دے تو ہم 10 دفعہ سوچتے اچھا ہم کریں یا نہ کریں, ہم کریں یا کوئی اور کر لے. تو یہ بھی بڑی زبردست سعادت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو نیکی کا موقع دے, اس کے لیے نیکی کا دروازہ کھلے اور فوراً داخل ہو جائے. جب وہ اس کمرے میں داخل ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کئی دروازے اور کھول دیتا ہے. جب وہ اس میں کسی نئی نیکی کی طرف چلتا ہے اللہ تعالیٰ اور دروازے کھول دیتا ہے. اور یوں انسان کا نیکیوں کا سفر آگے سے آگے چلتا چلا جاتا ہے.
ایک نیکی دوسری نیکی کو دعوت دیتی. اور جب ہم نو کر دیتے ہیں نا، یہ میں نہیں کر سکتی، یہ میرے بس کی بات نہیں، تو پھر انسان پیچھے ہٹتا چلا جاتا ہے. تو اس بات کی تمنا رکھنی چاہیے کہ ہمارا خاتمہ نیک اعمال پر ہو، نیک اعمال پر. ہماری زندگی کا سب سے بہترین دن ہمارا آخری دن ہو، اور ہمارے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت ہو، اور ہمارے لبوں پر لا الہ الا اللہ ہو، اور ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے دنیا سے جائیں، اور وہ تکلیف ہمارے لیے آسان ہو جائے. مومن کی موت کا منظر کیا ہوتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن بندہ جب دنیا سے رخصتی اور سفر آخرت پر جانے کے قریب ہوتا ہے تو اس کی طرف آسمان سے روشن چہروں والے فرشتے آتے ہیں، چمکتے چہروں والے، گویا کہ ان کے چہرے سورج کی طرح ہوں. ان کے پاس جنت کا کفن اور جنت کی حنوت ہوتی ہے، یعنی خوشبو. وہ تاحد نگاہ بیٹھ جاتے ہیں، دور دور جدھر وہ دیکھتا ہے وہی نظر آتے ہیں. پھر ملک الموت آ کر اس کے سرہانے بیٹھ جاتے ہیں، جس نے اصل کام کرنا ہے. ویسے تو پوری فوج آتی ہے، لیکن ملک الموت نے جان نکال لی. وہ کہتے ہیں، اے نفس مطمئنہ، اللہ کی مغفرت اور خوشنودی کی طرف چلو. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی ایسے ہی فرشتہ بھیجے. یہ ایسے ہی نا، جیسے بچہ سویا ہوا ہو تو ماں آ کے بیٹھ جاتی ہے پاس اور پیار سے اٹھاتی ہے، اٹھو بیٹا اسکول کا ٹائم ہو گیا، اب اٹھ جاؤ، چلو اب جانے کا وقت ہے. تو وہ بھی آ کے کہتا ہے، اے مطمئن نفس، اللہ کی مغفرت اور خوشنودی کی طرف چلو. چنانچہ اس کی روح اس طرح بہہ کر نکل جاتی ہے جیسے مشکیزے کے منہ سے پانی کا قطرہ بہتا ہے. ملک الموت اسے پکڑ لیتے، یعنی یہ آخری لمحہ بتایا گیا، اس سے پہلے جو تکلیفیں وہ الگ ہے. اور دوسرے فرشتے پلک جھپکنے کی مقدار بھی اس کی روح کو ملک الموت کے ہاتھ میں نہیں رہنے دیتے. بالکل وہی منظر ہے جیسے بچے کی ڈلیوری ہوتی ہے نا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بڑی ڈاکٹر ہے وہ اس وقت بالکل پاس کھڑی ہوتی ہے، جو یہ بچہ باہر آتا ہے تو اس کو اٹھا لیتی، اٹھاتے ہی آگے نرسز ہوتی ہیں وہ ان کو دے دیتی، اور پھر اگلے مرحلے شروع ہوتے ہیں. ایسے ہی انسان کی جان بھی جسم سے جب نکلے گی تو ملک الموت اپنے ہاتھ میں لیں گے اور لمحے بھر میں دوسرے فرشتوں کے حوالے کر دیں گے. وہ کیا کرتے ہیں، اسے لے کر اسے کفن میں لپیٹ کر اپنی لائی ہوئی حنوت اس پہ مل دیتے ہیں روح پر، اور اس کے جسم سے ایسی خوشبو آتی ہے جیسے مشک یا مسک کا ایک خوشگوار جھونکا جو زمین پر محسوس ہو سکے. پھر فرشتے اس کو لے کے اوپر چڑھ جاتے ہیں. اب جسم نیچے رہ جاتا ہے، روح اوپر جا رہی ہے اور خوشبو میں لپٹی ہوئی ہے. یہ ہے نا اصل خوشی، اصل خوش قسمتی، اصل بہترین مقام. پھر آسمان کا سفر ہوتا ہے، فرشتے اوپر جاتے ہیں، ان کا جس بھی گروہ پر گزر ہوتا ہے تو وہ گروہ پوچھتا، یعنی فرشتے جو جا رہے ہیں وہ آگے اور فرشتوں کو میٹ کرتے ہیں راستے میں. تو چونکہ وہ خوشبو والی روح ہوتی ہے تو پوچھتے ہیں یہ کون سی روح ہے، یہ کون جا رہا ہے. جیسے کوئی جنازہ جا رہا ہوتا ہے نا زمین پر، تو لوگ پوچھتے کس کا جنازہ ہے، تو وہ اس کا بہترین نام بتاتے ہیں جس سے دنیا میں لوگ اسے پکارتے تھے، یعنی جو جس کا مشہور نام ہوتا ہے یا پیار کا نام ہوتا ہے، حتیٰ کہ اسے لے کر آسمان دنیا تک پہنچ جاتے ہیں. وہ اس کے لیے دروازہ کھلواتے ہیں تو دروازہ کھول دیا جاتا ہے. تو ہر آسمان کے مقرر فرشتے اس کے ساتھ چلتے ہیں. جیسے جنازہ جا رہا تھا نا، ایسے روح کا بھی جنازہ جا رہا ہے ایک طرح سے، اور ہر آسمان سے اور فرشتے ساتھ مل جاتے ہیں اور اوپر چلے جاتے ہیں اس آسمان کی طرف جو اس کے بعد آتا ہے. اس طرح اسے 7ویں آسمان تک پہنچا دیا جاتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، میرے بندے کا نام اعمال علیین میں لکھ دو اور اسے واپس زمین کی طرف لے جاؤ، کیونکہ میں نے اپنے بندوں کو زمین کی مٹی ہی سے پیدا کیا، اسی میں لوٹاؤں گا، اسی سے دوبارہ نکالوں گا. چنانچہ اس کی روح جسم میں لوٹا دی جاتی ہے، قبر میں اس کا حساب ہوتا ہے. وہاں جب علیین میں جاتی ہے روح تو مومن روحوں سے ملاقات ہوتی ہے. اس کی جو نیک ہوتے ہیں وہ نیکوں سے جا کے ملتے ہیں، کیونکہ دنیا میں بھی ان کو نیک لوگوں سے محبت ہوتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جن کے اپنے اندر نیکی کی طلب ہوتی ہے نا، وہ دین سے دور لوگوں کے اندر بیٹھ ہی نہیں سکتے. تھوڑی دیر میں ان کا دل گھبرانے لگتا ہے، ان کو ان کی باتوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، نہ ہی کوئی لطف آتا ہے، نہ ہی ان کو اس سے کوئی خوشی ہوتی ہے. اور وہ اسی تلاش میں رہتے ہیں کہ اپنے جیسے لائک مائنڈیڈ لوگ ملے، کوئی اچھی باتیں کرنے والے ہوں جن کے اندر بیٹھ کے ان کی روح بالیدہ ہو. بہرحال جن سے انسان دنیا میں محبت کرتا ہے آخرت میں بھی انہی کے ساتھ ہوگا. حدیث میں آتا ہے المرء مع من احبہ، اگر نیک لوگوں سے محبت ہوگی تو نیک لوگوں کا ساتھ ہوگا، وہاں اللہ تعالیٰ اکٹھا کر دے گا. دنیا میں جدائیاں ہوں بھی تو وہاں اکٹھے ہو جائیں گے. حدیث میں آتا ہے، سنن النسائی کی روایت ہے، فرشتے نیک روح کو اہل ایمان کی ارواح کے پاس لاتے ہیں.
اور وہ اس روح سے خوش ہوتے ہیں. اس سے زیادہ جیسے کہ کسی کو بچھڑے ہوئے شخص کی آمد سے ہوتی، یعنی کوئی شخص آفٹر لانگ ٹائم آپ سے ملنے کے لیے آتا ہے تو ایک دم آپ اس سے ملتے تو خوش ہو جاتے ہیں. تو پہلے کی مومن روحیں اس کو دیکھ کے خوش ہو جاتی ہیں کہ الحمدللہ تم بھی یہاں آ گئے، اور اس سے پوچھتے ہیں فلاں کا کیا ہوا، فلاں نے کیا کیا. پھر وہ ارواح کہتی ہیں ابھی تم ٹھہر جاؤ، اسے چھوڑ دو، یہ دنیا کے غم میں مبتلا تھا، بڑی تکلیفیں دیکھ کے آیا، بڑی آزمائشوں سے گزرا ہے، بہت مسئلے مسائل تھے، ذرا ٹھہر جاؤ، ابھی ٹھہر کے پوچھو اس سے کہ کس کا کیا حال ہے، کون زندہ ہے وہاں کون نہیں. اور پھر وہاں اس کو یہ بھی پتا چلتا ہے کہ وہ ایک فلاں شخص تو فوت ہو کے چلا گیا لیکن وہ یہاں نہیں پہنچا. تو پھر وہ اس پر رنجیدہ بھی ہوتے ہیں کہ اچھا وہ سجین میں چلا گیا، وہ بدکار لوگوں میں چلا گیا. تو جو دنیا میں بدکاریاں کرتا ہے اور بدکار لوگوں میں رہتا ہے، قیامت کے دن بھی وہ بدکاروں کے ساتھ ہی اٹھایا جائے گا اور انہی کے بیچ میں بھیج دیا جائے گا. اب یہ تو ہوا روح کا حال. اب دوسری طرف ہے میت یعنی جسم. تو جب میت چارپائی پہ رکھی جاتی ہے اور لوگ اسے کندھوں پہ اٹھاتے ہیں تو اگر مرنے والا نیک ہوتا ہے کہتا مجھے جلدی لے چلو قبر کی طرف، جلدی لے چلو. اور اگر برا ہوتا ہے تو کہتا میرا ستیہ ناس بھی مجھے کدھر لے کے جا رہے، یعنی مجھے مت لے جاؤ. اس وقت بھی اس کو سینسز ہوتی ہے وہ کدھر جا رہا ہے. پھر قبر کا وسیع اور روشن ہونا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن شخص اپنی قبر میں سبز باغیچے میں ہوتا ہے، جیسے گارڈن میں ہو، ایسی فیلنگ ہوتی ہے اس کو. سبحان اللہ. اس کے لیے اس کی قبر کو 70 ہاتھ کشادہ کر دیا جاتا ہے. اور دیکھا نا چھوٹے کمروں تنگ گھروں میں کتنی گھٹن ہوتی، لیکن اگر آپ کسی ایسے ہال میں ہیں، کسی ایسی جگہ پر ہیں جو 70 یارڈز آگے پیچھے کھلا ہے، تو آپ کے لیے کتنا سکون ہوگا. جیسے دماغ بھی جیسے روشن ہو جاتا ہے، دل بھی خوش ہو جاتا ہے. تو وہ 70 ہاتھ روشن کر دیا جاتا ہے اور اس کے لیے 14ویں کے چاند کی طرح روشنی کر دی جاتی ہے. یعنی ایسی لائٹ ہوتی ہے جیسے 14ویں کا چاند نکلا. یعنی سورج کی روشنی تو بہت تیز ہوتی ہے نا، اور یہاں پہ ڈارک اندھیرا ہوتا ہے، تو یہ کیا اس کے بیچ کی چیز ہے. یعنی یوں سمجھے کہ آپ کسی گارڈن میں ہیں اور 14ویں کا چاند ہے اور خوبصورت روشنی ہے اور سکون کی فضا ہے، کھلا سا گھر ہے. لیکن یہ گھر مفت میں نہیں ملتا، مفت میں نہیں ملتا. اس کے لیے کام کرنا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، اپنے وقت کو صحیح جگہ پر لگانا پڑتا ہے، اپنے ساتھ دوسروں کی بھی خیرخواہی کرنی پڑتی ہے. اس لیے اگر محنت کرنی ہے تو اس گھر کے لیے کریں. ہم سارا دن دنیا کے گھروں کو سجاتے رہتے ہیں، دنیا کے گھروں کی حسرتوں میں مر جاتے ہیں. کاش میرا گھر اتنا بڑا ہوتا، اتنے بیڈ روم ہوتے، ایسا بنگلو ہوتا ہے، اس مقام پہ ہوتا ہے، ایسی جگہ ہوتا ہے. لیکن پیاری بہنوں کتنی جلدی لوگ وہ گھر چھوڑ جاتے ہیں، کتنی جلدی. پچھلی دفعہ جب میں گلاسگو آئی تو 2 جنازے تھے ایک ہی دن، تو مسجد جانے کا اتفاق ہوا. تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ یہ لوگ اس ملک میں آئے ہوں گے بچپن میں یا جوانی میں یا شادی کے بعد، پھر یہاں آ کر انہوں نے بڑے بڑے خواب دیکھے ہوں گے، محنتیں کی ہوں گی، گھر بنائے ہوں گے، بچے ہوں گے، ان کی شادیاں ہوئی ہوں گی، ان کے بچے ہوں گے. جب ساری دنیا کی چیزیں آباد ہو گئی تو وہ خود اس دنیا کو چھوڑ کے چلے گئے. ساری محنتیں کر کے اپنی نسلوں کو دے گئے. وہ چاہیں تو ان کی قدر کرے اور چاہیں تو ناقدری کرے. اور یہی ہر شخص کی کہانی ہے. ہم سب صرف اس دنیا کی خوبصورتی کے خواب دیکھتے رہتے ہیں اور اسی کو بہتر بنانے کی فکر میں لگے رہتے ہیں اور اپنی آخرت کو بھول جاتے ہیں. تب سوچ لیجئے کہ قبر کو کیسا ہونا چاہیے، کتنا بڑا گارڈن. جب انسان اس قبر میں پہنچ جاتا ہے تو پھر اس میں روشنی ہوتی ہے. پھر کہا جاتا ہے سو جاؤ، اب آرام کرو. وہ کہتا ہے میں اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ جاؤں کہ انہیں ذرا بتا کے آؤں میں کہاں ہوں. جب آپ ٹریول کرتے ہیں نا تو پیچھے بتاتے ہیں اپنے گھر والوں کو ساتھ ساتھ. اب تو ہر چیز کی اتنی سہولت ہوگی، فونوں کے اندر کیمراز ہیں، ساتھ ساتھ فوٹو کھینچ کے آپ بتا رہے ہوتے ہیں ہم اس گارڈن میں ہیں، اس جگہ پر اس جگہ پر، کیونکہ انسان اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کر کے خوشی محسوس کرتا ہے. تو بہرحال وہاں بھی انسان چاہے گا ایک دفعہ ذرا جلدی سے جا کے بتاؤں کہ دیکھو میں کہاں پہنچا، میرا گھر تو دیکھو کیسا ہے. تو دونوں کہتے ہیں یعنی فرشتے جو اس کے پاس ہوتے ہیں اس دلہن کی طرح سو جاؤ جسے کوئی نہیں جگاتا مگر وہ جو اس کو سب سے زیادہ پیارا ہوتا ہے، یہاں تک کہ اللہ اسے اس کی خوابگاہ سے اٹھائے گا. یعنی قیامت کے دن جب سور پھونکا جائے گا پھر وہ وہاں سے اٹھے گا. لیکن اس کے برعکس کافر اور فاسق یعنی گناہگار کی موت کا منظر قرآن مجید میں سورۃ القیامہ میں آتا ہے. کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انہ الفراق والتفت الساق بالساق الى ربک یومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى.
ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى. ہرگز نہیں. جب جان ہنسلی تک پہنچ جاتی ہے یعنی گلے تک آ جاتی نکلنے کے لیے, اور کہا جاتا ہے کوئی دم جھاڑ کرنے والا, اور مرنے والے کو یقین ہو جاتا ہے کہ یہ اس کی جدائی کا وقت ہے, اب کوئی دم درود کام نہیں آئیں گے, اور ایک پنڈلی دوسرے سے جڑ جاتی ہے. اس دن تیرے رب ہی کی طرف روانگی کا وقت ہے. اس نے نہ تو تصدیق کی نہ نماز ادا کی, نماز نہیں ادا کی, نمازیں چھوڑ دی, اور لیکن اس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا, پھر اپنے گھر والوں کی طرف اکڑتا ہوا چل دیا. یعنی جب اسے کسی نے سمجھایا تو اس نے پرواہ نہیں کی اور جا کے اپنے گھر والوں کے ساتھ اس کی ہنسی مذاق اڑانے لگا. افسوس ہے تجھ پر افسوس, پھر افسوس تجھ پہ افسوس. کیا انسان گمان کرتا ہے کہ اسے پوچھے بغیر ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ ان آیات کی تلاوت بھی سن لیجیے. حدیث میں آتا ہے جب کوئی کافر شخص دنیا سے رخصتی اور سفر آخرت پر جانے کے قریب ہوتا ہے, اس کے پاس آسمان سے سیاہ چہروں والے فرشتے اتر کر آتے ہیں جن کے پاس ٹاٹ ہوتے ہیں, بوری یعنی ڈرٹی رگز. وہ تا حد نگاہ بیٹھ جاتے ہیں, ہر طرف وہی نظر آتے ہیں. پھر ملک الموت اس کے سرہانے آ کے بیٹھ جاتا ہے اور اس سے کہتے ہیں اے نفس خبیثہ, اے خبیث روح, اے گندی روح, اللہ کی ناراضگی اور غصے کی طرف چل. یہ سن کر اس کی روح جسم میں بھاگنے لگتی ہے اور ملک الموت اسے جسم سے اس طرح کھینچتے ہیں کیونکہ وہ ریزسٹ کرتی ہے نا کہ نکلنا نہیں چاہتی, اسے ڈر لگ رہا ہوتا ہے, جیسے گیلی اون سے سیخ کھینچی جاتی. یعنی سیخ سلائی ہوتی ہے ہاٹ راڈ, لوہے کا برننگ راڈ جو ہے, اگر آپ اون کے اندر کسی سویٹر کے اندر ڈال دیں تو ساری چپک جائے گی. اس سے کھینچے تو مشکل ہوتی اس کو اس سے الگ کرنا, اور اسے پکڑ لیتے ہیں. ملک الموت جو ہے وہ پکڑ لیتے ہیں, آخر وہ بھاگتی بھاگتی روح کو پکڑ لیتے ہیں جا کے. فرشتے ایک پلک جھپکنے کی مقدار بھی اسے ان کے ہاتھ میں نہیں چھوڑتے اور اسے ٹاٹ میں گندی بو والے میں لپیٹ دیتے ہیں. اس سے ایسی بدبو پیدا ہوتی ہے جو کسی بھی مردار کی سب سے زیادہ گندی بو زمین پر ہو سکتی تھی. پھر فرشتے اس روح کو لے کے آسمان کی طرف چڑھتے ہیں. فرشتوں کے جس گروہ کے پاس گزر ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کیسی خبیث روح ہے. وہ اس کا دنیا میں لیا جانے والا بدترین نام بتاتے ہیں, یہاں تک کہ اسے لے کر آسمان دنیا تک پہنچ جاتے. دروازہ کھلواتے لیکن دروازہ نہیں کھولا جاتا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی, ان کے لیے آسمان کے دروازے نہ کھولے جائیں گے, ان کے لیے آسمان کے دروازے نہ کھولے جائیں گے. آپ سوچئے کہیں آپ جائیں اور آپ کے لیے دروازہ ہی نہ کھولا جائے, اور نہ ہی وہ جنت میں داخل ہوں گے یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو جائے, یعنی امپاسبل. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کا نامہ اعمال سجین میں سے نچلی زمین میں لکھ دو, یعنی سب سے نیچے. چنانچہ اس کی روح کو پھینکا جاتا ہے, وہاں سے پٹھایا جاتا ہے. پھر یہ آیت تلاوت فرمائی, جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے وہ ایسے ہے جیسے آسمان سے گر پڑا ہو, پھر اسے پرندے اچک کر لے جائیں یا اسے دور دراز کی جگہ میں لے جا ڈالے تو پھر اس کی روح جسم میں لٹائی جاتی. یعنی مومن کی روح کو پیار سے واپس لایا جاتا ہے, جبکہ کافر کی روح کو پٹکا دیا جاتا ہے اور چیچڑے اڑ جاتے ہیں, اور پھر اس کو اس کے جسم میں واپس ڈالا جاتا ہے تاکہ اس کا حساب کتاب ہو. اگر مرنے والا نیک نہیں ہوتا تو کہتا ہے بربادی, مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو. اس کی یہ آواز انسانوں کے علاوہ ہر مخلوق سنتی ہے, اگر انسان سن لے تو بے ہوش ہو جائے. یعنی بدکار لوگوں کی روحیں اور جو ان کا چیخ پکار اور ان کا رونا دھونا ہے, اگر وہ ہمیں سنائی دے جائے تو ہم زندہ نہ رہیں. پھر اس کے بعد اس کی قبر میں اس کو بٹھایا جاتا ہے. فرشتے آتے ہیں 2, اٹھا کے بٹھاتے ہیں, پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا مجھے نہیں خبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا جاتا ہے, وہ کہتا مجھے نہیں پتا. دین کے بارے میں پوچھا جاتا ہے, وہ کہتا نہیں پتا. یعنی 3 سوال جو بیسک ہیں ان کے بارے میں اس کو جواب نہیں آتا. کافر کو بھی نہیں آتا اور منافق کو بھی نہیں آتا. منافق کیا کہتا ہے؟ ہاں لا ادری, بس وہ لوگ کہتے تھے میں بھی وہی کہتا تھا, اپنے شعور سے نہیں کہا کچھ. اس لیے ہمیں صرف ایک پیدائشی مسلمان نہیں ہونا, ہوش اور شعور والا ہونا ہے, اور ہر بندے تک اور اپنے بچے کو یہ سمجھانا ہے کہ دیکھو کل فرشتوں نے یہ پوچھنا تو اس طرح جواب دینا ہے تم نے, جیسے کوئی ماں اپنے بچے کو دنیا کے امتحان کی تیاری کرواتی.
کوئی وائوا ہو, کوئی اسکول میں ایڈمیشن ہو, کسی یونیورسٹی میں جانا ہو, تو کتنی تیاریاں کرواتے ہیں. اس سے پوچھو, اس سے مشورہ کرو, اس سے معلوم کرو کیا پوچھا جاتا ہے, کیسے سب کچھ ہوتا ہے, کتنی ریسرچ کرتے, کتنے پیپر پڑھتے ہیں یہ جاننے کے لیے, کس سے کنسلٹ کرتے ہیں تاکہ ہم دنیا کو کوئی مقام نہ کھو دیں, دنیا کو کوئی بینیفٹ ہمارے ہاتھ سے نہ چلا جائے. ایک باکس ہوتا ہے, اس کو سوچ سمجھ کے چیک کرتے ہیں, رائٹ لکھنا, رانگ لکھنا ہے, چیک کرنا ہے, کراس لگانا ہے, بھرنا ہے نہیں بھرنا, کون سا ہم نے فل کرنا ہے, کون سا یونیورسٹی نے کرنا ہے. کیوں؟ اس فکر میں کہ کہیں کوئی غلط ہو گیا نا تو ریجیکٹ ہو جائیں گے پیپر, ویزا ریجیکٹ ہو جائے گا, پھر کیا بنے گا, پھر جا نہیں سکیں گے وہاں. تو سوچ سمجھ کے ایک قدم اٹھاتے ہیں. آخرت کے سفر میں کوئی بھی فکر نہیں, کوئی بھی پریشانی نہیں. باکس چیک کر دیں, صحیح کر دیں, غلط کر دیں, چھوڑ دیں, انکمپلیٹ چھوڑ دیں, کچھ بھی نہیں پوچھا جائے گا, یہ ہماری بھول ہے. ایک چیز دیکھی جائے گی. تو اس لیے دنیا کے معاملے میں انتہائی ہوشیار ہونا اور آخرت کے معاملے میں سوچنا اچھا کوئی بات نہیں, دیکھی جائے گی جو بھی ہوگی, اللہ تعالیٰ تو غفور رحیم ہی ہے نا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ سب سلسلے کیوں بنائے؟ ایک طرف بتایا حساب لوگا اور دوسری طرف لینا ہی نہیں. بہرحال اب آسمان سے ایک منادی ندا دیتا ہے, کہتا ہے اس نے جھوٹ کہا, اس کے لیے آگ کا بستر بچھاؤ, اسے آگ کا لباس پہناؤ, دوزخ کی طرف سے اس کے لیے دروازہ کھول دو, پھر جہنم کی طرف سے اس کے لیے تپش اور سخت گرم ہوا آنے لگتی ہے. قبر کو اس پہ تنگ کر دیا جاتا ہے حتیٰ کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں. پھر ایک اندھا گنگا فرشتہ مقرر کر دیا جاتا ہے جس کے پاس بھاری لوہے کا گرز ہوتا ہے. اگر اسے پہاڑ پہ مارا جائے تو پہاڑ مٹی مٹی ہو جائے. پھر وہ اسے اس کے ساتھ ایسی چوٹ مارتا ہے جس کی آواز جنوں اور انسانوں کے علاوہ مشرق اور مغرب کے درمیان کی ساری مخلوق سنتی ہے. پھر وہ مٹی ہو جاتا ہے, پھر اس میں روح لوٹائی جاتی, پھر بنتا ہے, پھر, اور یہ عذاب قیامت تک چلتا چلا جاتا ہے. پھر اس کے بعد سانپ اور کیڑے وغیرہ اس کو نوچتے اور ڈستے رہتے ہیں اور اس کی قبر تنگ کر دی جاتی ہے. یہ تو ہے انسان کے سفر کا وہ مرحلہ جس سے کوئی بھاگ نہیں سکتا, اور انسان کے لیے ضروری ہے کہ اس کے لیے تیاری رکھے. اور پھر اس کے بعد اگلے مرحلے, اگر آپ شروع کی تیاری کر لیں گے, قبر پہلا مرحلہ ہے, اس کی صحیح تیاری ہو گئی تو آئندہ بھی سارے مرحلے آسان ہو جائیں گے. اور اگر پہلے مرحلے پہ فیل ہو گئے, پہلا ٹیسٹ ہی ناکام ہو گئے, پہلے سٹیپ میں ہی فیل, تو پھر آگے کیا ہو. آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ دنیا کتنی سرسبز ہے, یہ آپ دیکھ رہے ہیں پہلا مرحلہ. اب اس وقت ہم یہاں ہیں, یہ نمبر 1 ہے, اور آپ کو پتا ہے کہ وہ 13 تک سٹیپس ہیں. میں نے صرف ایک سٹیپ کا ذکر کیا ہے, ابھی 13 مرحلے آپ نے پار کرنے. اس کے بعد گریو ہے جو آپ دیکھ لیجیے. ابھی میں صرف گریو تک آپ کو لے کر گئی ہوں کہ یہاں کیا ہوگا. آدم علیہ السلام کے زمانے میں جو لوگ تھے وہ سب اپنی اپنی گریوز میں پڑے ہوئے ہیں. نوح علیہ السلام کے زمانے کے لوگ, اور اس کے بعد کی ساری قومیں جن کو اللہ کے سوا جانتے کوئی نہیں. زمین بھری پڑی ہے مردوں سے, اور اس وقت بھی جتنے ملینز اینڈ ٹریلینز لوگ ہیں اربوں خربوں میں, ان سب نے بھی زمین میں چلے جانا ہے. پھر اور نسلیں آئیں گی, پھر انہوں نے بھی جانا ہے. رات کے وقت ایک چھوٹی سی, میں صرف آپ کو ایک آئیڈیا دے رہی ہوں اپنے آپ کی یاد دہانی کرانے کا کہ جو چیزیں جیسے مجھ پہ بہت اثر کرتی ہیں انہی ٹرمز میں آپ سے بات کر رہی ہوں. آج رات جب آپ اپنے بیڈ روم میں جائیں, اور اگر آپ گراؤنڈ فلور پر ہیں, نیچے والے فلور پر, اور رات کا اندھیرا ہے, تو سوچیں کہ اس وقت میں زمین سے اوپر بیڈ پر سوئی ہوئی ہوں. نمبرڈ کاؤنٹڈ ڈیز ہیں جس کے بعد میں نے اس فلور کے نیچے چلے جانا ہے. اور رات کے اندھیرے میں اگر آنکھ کھل جائے تو سوچیں کہ وہ کیسا وقت ہوگا جب میں اس فلور کے نیچے, مثلاً اگر آپ کے گھر کے نیچے سلہ ہے اور اس میں رات کو اکیلے آپ کو چھوڑ دیا جائے, نہ کوئی لائٹ ہو نہ کچھ اور, تو کیسا ہوگا. سوچئے اپنے ہی گھر کے بیڈ روم میں سارے اوپر سو رہے ہوں اور آپ کو زمین کے نیچے چھوڑ دیں جا کے, کیسا لگے گا. اور آپ اکیلے بھی ہوں, کوئی بھی آپ کے ساتھ نہ ہو, ہسبینڈ, پیرنٹس, سسٹرز, بردرز, فرینڈز, ایوری باڈی ول لیو یو. جب ٹوٹل پچ ڈارک ہو جاتا ہے نا تو ہم اکیلے گھر میں بھی گھبرانے لگتے ہیں, اکیلے میں ڈرتے ہیں. تو کہاں یہ کہ اس اکیلی جگہ پر ہم نے کتنے سال رہنا ہے,
کوئی پتہ نہیں، اللہ ہی جانتا ہے، ہزاروں سال اکیلے اکیلے الون. پھر جب اللہ چاہے گا ایک دم سب اٹھیں گے قبروں سے، ایسے تیزی سے اٹھیں گے جیسے ٹڈیاں باہر نکلتی ہیں نا زمین. کبھی اینٹ اٹھائی نا آپ نے تو ترپ 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 کر کے ایسے ہی لوگ نکلتے آئیں گے نکلتے آئیں گے نکلتے آئیں گے، پوری زمین خالی ہو جائے گی. پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ اگلا مرحلہ، سارے حشر کے میدان میں کھڑے ہوں گے، کھڑے رہیں گے. لوگ اتنے تنگ ہو جائیں گے کہ وہ آخر حضرت آدم کے پاس جائیں گے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے فرمائیے کہ ہمارا حساب قائم کرے. اور وہ لمبی حدیث ہے، حدیث شفاعت جو ہے، یہ شفاعت کبریٰ جو ہے، کرتے 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 آخر کار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے سجدے میں گر پڑیں گے، دیر تک تسبیح کریں گے، حمد کریں گے اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ آپ حساب قائم کر دیں. اور یہ انتظار اتنا تکلیف دہ ہوگا، اتنا تکلیف دہ ہوگا کہ انسان سوچ ہی نہیں سکتا. اس جرنی میں اپنے آپ کو رکھیے، لوگوں کو نہ دیکھیے کہ آپ اور کوئی سین دیکھ رہے ہیں، اپنے آپ کو رکھیے. اور پھر حساب شروع ہوگا، سارے بانٹ دیے جائیں گے اعمال نامے، اور وہ وہی ہوں گے جو ہم نے کیا ہوگا، کچھ اور نہیں ہوگا. کسی اور کے کارنامے میرے اعمال نامے میں نہیں لکھے جائیں گے، مجھے وہی ملے گا جو میں نے کیا ہوگا. اور آج وقت ہے کرنے کا، آج وقت ہے اس کتاب کو سجانے کا. پھر میزان ہوگا، اس پہ تولے جائیں گے. پھر حوض کوثر ہے، پھر مومن کا حساب ہوگا، کیونکہ کافر تو اپنے اپنے الہ کے ساتھ جہنم میں پھینک دیے جائیں گے، ان کا حساب نہیں ہے. حساب ہوگا مومنوں کا. حساب میں اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نامہ اعمال دیکھ کے کہ اچھا جاؤ، حساب نہ لے تو ہی جان چھوٹے گی، اگر پوچھ لیا مارے گئے. پھر اس کے بعد پل صراط پہ چڑھنا ہے. حساب بھی ہو گیا، پاس بھی ہو گئے، پھر بھی ایک پل ہے ابھی. اور کیسا ہے وہ پل؟ بال سے باریک، تلوار سے تیز، اور نیچے اس کے آگ ہے، اس کے اوپر سے گزرنا ہے. کہیں آگ دور بھی لگی تو انسان کا دل دہل جاتا ہے. یہ مرحلہ بھی دیکھنا ہو. اور پھر اس کے بعد آگے کنترا ہے، یہ جو لوگوں کے ساتھ لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں نا کتنے فساد، اس کو صاف کرنا ہے. تب جا کے صاف ستھرے ہو کے جنت میں داخلہ ملے گا. اور پھر جنت میں سب سے بڑی نعمت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا دیدار ہے. وہ اس سے اگلا مرحلہ ہے، اللہ کا دیدار، جو اصل ہمارا شوق اور اصل ہماری تمنا اور خواہش ہونی چاہیے. آخرت پر ایمان میں یہ ساری چیزیں آتی ہیں. ان میں سے کسی ایک چیز کا انکار آخرت کے ایمان میں نقص پیدا کر دیتا ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں میں نہیں مانتا کہ ہمارے اعمال نامے ہوں گے، یا کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ تولے جائیں گے. نہیں، ان میں سے ایک ایک کی اتنی زبردست ڈیٹیلز ہیں، اور مجھے اس قدر خوشی ہے کہ یہ بہت ہی ایکوریٹلی تیار کی ہوئی پریزنٹیشنز ہیں اس میں. اور اس کا جو یہ عربک پارٹ ہے یہ بھی بہت ہی زبردست ہے. میں سمجھتی ہوں کہ ہر شخص کو خود بھی اور اپنے گھر والوں کو یاد دہانی کرانی چاہیے. اگر ہو سکے تو یہ پیپر اگر اسی طرح کا پرنٹ ہو کے سب کو مل جائے نا کسی طرح، اور گھر میں لگا دیں، اور بچوں کو بھی بتائیں کہ یہ مرحلے ہم نے پار کرنے، یہاں سے ہو کے جانا ہے. اور اس میں سے ہر مرحلے کی حدیثیں آپ کو پتہ ہونی چاہیے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے گناہوں کی فکر کرنی چاہیے کہ ہمارے گناہ مٹتے جائیں، دھلتے جائیں، ہم پاک صاف ہو کے دنیا سے جائیں. کبھی بھی کسی گناہ پر اصرار نہ کریں، کبھی کسی غلطی پر جم نہ جائیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کرتے چلے جائیں. پلس یہ کہ ہر نماز کے بعد ہم کثرت کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر کریں. یہ چند مسنون اذکار ہیں انگلش اور اردو ترجمے کے ساتھ. یہ بھی آپ اپنے گھر میں پوسٹر لگا سکتے ہیں تاکہ آپ ہر نماز کے بعد اس کو کھڑے ہو کے بھی اگر پڑھ لیں تو آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ یاد رہیں گے. کیونکہ نماز جو ہے وہ گناہوں کو دھونے والی چیز ہے، اور نماز کے بعد جتنی دیر انسان ذکر کرتا ہے یا جو دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے، وہ ہمارے لیے دعا مانگنے لگتا ہے کہ یا اللہ یہ جو کچھ کہہ رہا ہے اس کا تو قبول کرنا. تو اس لیے نماز کے بعد اچھی طرح اللہ کا ذکر کر کے دعا کر کے اٹھا کریں. اگر جلدی بھی ہو تو بھی کچھ نہ کچھ ضرور مانگے، وہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے. اور ہم کیا کرتے ہیں، بس فرض پورا کیا اور جلدی سے بس اٹھے مسئلے سے اور باتیں شروع کر دی، جا کے کچھ اور کام شروع کر دیے. نہیں، اس وقت کو بھی صحیح طور پر استعمال کریں، نہ صرف اس وقت بلکہ اپنی ساری زندگی کو. تو پیاری بہنوں، اپنے دن کو پلان کریں، اپنے ہفتوں کو پلان کریں، اپنے لیے ٹارگٹ سیٹ کریں. کتنے عرصے میں قرآن مجید کا ترجمہ پورا پکا یاد کر لینا میں نے، کتنے عرصے میں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری احادیث پڑھ لینی، کتنے عرصے میں میں نے اپنے بچوں کو کیا کیا سکھا دینا ہے.
آپ چاہے جاب کرتی ہوں، چاہے گھر چلاتی ہوں، کچھ بھی کرتی ہوں، سب کام ہم کرتے ہیں نا، ہمیں علم بھی حاصل کرنا ہے. اور الحمدللہ اب کسی کے لیے کوئی بہانہ نہیں، جگہ جگہ کلاسز موجود ہیں، جگہ جگہ ٹیچرز موجود ہیں. اور اگر کوئی وہاں کسی وجہ سے نہیں بھی جا سکتا تو ہر گھر میں علم کے خزانے موجود ہیں. اگر آپ کے پاس انٹرنیٹ ہے تو آپ ویب سائٹ پہ جا کے اچھے اچھے لیکچر سن سکتے ہیں. میں نے بھی یہ کتاب میرا جینا میرا مرنا پڑھائی، یہ جتنی بھی ڈیٹیلز ہے نا اس میں سے ہر ایک کی، تو اس میں سے میکسیمم جتنی حدیثیں میں جمع کر سکتے تھے وہ جمع کر کے وہ ڈیٹیل کے ساتھ میں نے لوگوں کو پڑھایا اور سکھایا. تو میرا جینا میرا مرنا کے نام سے لیکچرز alhudapk.com اور farhatashmi.com ویب سائٹس پہ موجود ہیں. جو بھی سننا چاہے وہ سنیں، اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں، پوڈ کاسٹ بنا لیں، کچھ بھی کر لیں، لیکن جانے ضرور. کیونکہ یہ تو صرف نقشہ نا، ایک اسکیچ ہے کہ اس اسٹیپ سے ایک ایک اسٹیپ، مثلاً حشر کا میدان ہی 50,000 سال کا ہے، اس میں کیا کریں گے. اس کے آڈیو لیکچر بھی ہیں، اس میں کافی ڈیٹیل کے ساتھ، جیسے ابھی میں نے خبر کا آپ کو بتایا نا، یہ اسی لیکچر کا ایک حصہ ہے. اسی طرح پھر حشر کے میدان میں کیا ہوگا، پھر آگے اٹھیں گے تو کیا ہوگا، قنطرہ کس قسم کا ہے، پل صراط پہ کیا فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ساری ڈیٹیل صحیح احادیث میں ہمیں ملتی ہیں، لیکن ہم ان کو پوری طرح پڑھتے نہیں، جانتے نہیں، ہمیں خبر ہی نہیں، اور بے خبری میں ہم میٹھی نیندیں سوتے ہیں. اس لیے خبر رکھنا اور پھر اس کے مطابق اس زندگی کو ڈالنا بہت ضروری ہے. اگر اچانک یہ سب کچھ سامنے آ گیا تو پھر کیا ہوگا، تو اس کی ہمیں تیاری کرنی. تو آج کی یہ مجلس دراصل ہم سب کے لیے ایک یاد دہانی ہے کہ اپنی زندگی کی قدر کریں اور بہترین طریقے سے، اچھے طریقے سے ہم اپنا وقت گزاریں، تاکہ ہمیشہ کی الی جنات الخلود، ہمیشگی کی جنتوں میں جا پہنچے. اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کی مدد فرمائے. آپ سب کا بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیرا کثیرا. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.